ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 فروری 2015 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحپہر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ڈسکشن پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کے تعلق سے ہمارے ریگولر ویورز بخوبی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اسلامی تعلیمات اور جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے دوران آپ کے ٹیلی فون کالز بھی ریسیو کرتے ہیں، آپ کے سوالات سنتے ہیں، آپ کے استفسارات سنتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کی طرح ہی ہمارے پاس ٹیکسٹ اور فیکس میسیجز کی بھی سہولت ہے، جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح ای میلز کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہمارے کنٹرول روم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا کہ آج یہ 6واں ایپیسوڈ ہے، اس مکمل سیریز میں ہم اسلام اور امن عالم کے موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ کس طرح اسلامی تعلیمات دنیا میں امن کے قیام کی ضمانت دیتی ہیں۔ آج بھی ہم اپنے اس پروگرام کے ایک اہم حصہ، جس کا موضوع ہے اسلام اور آئلی امن کے متعلق کچھ تفصیل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج جو علماء کرام ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو اس موضوع سے متعلق کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ان کا میں سب سے پہلے تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطاء المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلام اور امن عالم کے موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور آج جس موضوع سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی وہ اسلام اور آئلی امن ہے۔ مضمون کا یہ حصہ بھی کسی بھی طرح کوئی کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ ناظرین، معاشرہ پرامن ہو یا پرآشوب، ہر فرد واحد جو اس معاشرے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ اس کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب تک ہم نے معاشرے کے سیاسی، سماجی، تہذیبی اور مذہبی خد و خال کا جائزہ لیا ہے، اور آج ہم اپنے اس موضوع کو بڑھاتے ہوئے آئلی امن کے تعلق سے کچھ آپ کی خدمت میں تفصیل پیش کریں گے کہ کس طرح اسلام معاشرے کو پرامن اور حسین بنانے کے لیے، آئلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تعلیمات اور ہدایات پیش کرتی ہیں کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ ناظرین، ایک عمارت کی تعمیر میں جس طرح اینٹوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اسی طرح ایک اچھے معاشرے کی تعمیر میں اس سے مرتبط لوگوں کے اچھے اخلاق اور اوصاف کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں امن کے قیام کی کوشش اپنے معاشرے میں امن کے قیام سے شروع ہوتی ہے، انسان کے اپنے نفس، اپنے ضمیر سے شروع ہوتی ہے، اور انسان کے اپنے خود کے گھر میں امن کے قیام کے ذریعے سے انسان دنیا میں امن کے قیام کے بارے میں کچھ کوشش کر سکتا ہے۔ ناظرین، جب انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے تو اس کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، اور ہر حیثیت کے مطابق کچھ ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔
اس پر اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا اس انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور اس کا کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اور اپنا بچپن اور نوجوانی کی عمر تک پہنچتا ہے تو والدین کے حقوق کی ادائیگی اس پر لازم آتی ہے اور ان کی اطاعت کرنا، اور پھر جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، کمانا شروع کر دیتا ہے، تو والدین کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کے ساتھ اس کے حسن سلوک کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بیوی کے حقوق اس پر لازم آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے آگے جا کے اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ تو اس طرح انسان کا جو یہ لائف سائیکل ہے، اس میں انسان کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، اور قرآن کریم نے انسان کی ہر حیثیت کے مطابق انسان کی زندگی کے تمام دائرے اور اس کی خواہش و دلچسپی کے لیے ایسی تعلیمات انسان کو بہم پہنچائی ہیں، اس کو فراہم کی ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے، کہ جن پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کے تمام مرحلے میں امن بخش زندگی گزار سکتا ہے اور پرامن زندگی گزار سکتا ہے۔ اور سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ان تعلیمات کو اور قرآن کریم کی ان تعلیمات کو عملاً ہمارے سامنے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے پیش فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی سچویشن اس کو انسان فیس کرتا ہے تو اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اس وقت کس طرح انسان نے ریئیکٹ کرنا ہے، اس کے متعلق تعلیمات ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسلامی تعلیمات عائلی امن کے قیام کے سلسلے میں جو اوصاف اس عائلہ میں جو موجود افراد کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہیں اسلامی تعلیمات، اس کے متعلق کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے آپ کو بھی یہ بتا دوں کہ اسلام اور عائلی امن کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ کیجیے گا۔ ہم سے رابطے کی تفصیل آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت موجود ہے۔ سب سے پہلے مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میں اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اسلام نے انسان کو ایک ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ جس معاشرے میں بھی وہ رہتا ہے اس کو اس کا نگران بنایا گیا ہے، جس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو اس کے متعلق کچھ تفصیل میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے حقوق اور فرائض کا ذکر کیا ہے امن کے حوالے سے، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں اس کو حاصل ہوں، لیکن حقوق کا حصول فرائض کی ادائیگی کے نتیجے میں ہی ملتا ہے، اور یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، فطری چیزیں ہیں دونوں، کہ اگر کوئی آدمی فرائض کی ادائیگی کرے گا جو اس کے ذمہ ہے تو لازماً اس کے نتیجے میں جو اس کو حقوق ہیں وہ ملنے شروع ہو جائے گے، اور یہ امن کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حقوق کے لیے تو بہت شور و غوغا کرتے ہیں، سڑکوں پہ اتر آتے ہیں اور ایجیٹیشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن فرائض کی ادائیگی کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے۔ اگر لوگوں کو فرائض کی ادائیگی کی طرف بھی ویسی ہی توجہ ہو جائے جتنا ان کو اپنے حقوق کے حصول کی طرف توجہ رہتی ہے تو دنیا میں امن و امان ظاہر و باہر ہو جائے، امن و امان کے حوالے سے کوئی مشکل پیدا ہی نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں ہی اس بات کو واضح فرما دیا جو ابھی آپ نے پڑھ کر سنایا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور جہاں جہاں اس کی نگرانی ہے اس کے حد کے اندر جہاں جہاں اس کی نگرانی وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ یہ حدیث ہے، میں مکمل حدیث آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو آگے جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔
فرمایا ول امیر و رائن، ایک امیر یا حاکم یا بادشاہ وہ نگران ہے اپنی رعایا کا. اسی طرح والرجل و رائن علی اہل بیت ہی، ایک مرد اپنے گھر والوں کے اوپر نگران ہے، اس کی نگرانی کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اسی طرح عورت اپنے خاوند کے گھر میں اس کے بچوں کے لیے اور اس کے گھر کی جو ذمہ داریاں اس پر لگائی گئی ہیں اس کے لیے نگران ہے، اس کی جواب دہ ہے، پوچھی جائے گی. فرمایا فکلکم رائن، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے فرائض کی ادائیگی کے متعلق اس نے کیا کوشش کی، کہاں کہاں وہ کامیابی اس نے حاصل کی، سب اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چنانچہ اس کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حاکم حاجت مندوں، ناداروں اور غریبوں کے لیے اپنا دروازہ بند رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات وغیرہ کے لیے آسمان سے دروازہ بند کر دیتا ہے. تو بادشاہ وقت کے لیے، حاکم کے لیے، امام کے لیے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر وہ غریبوں اور ناداروں اور ضرورت مندوں کے اوپر اپنے دروازے بند کر دے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے دروازے اس کے بند کر دے گا. جب لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا، اپنی فرائض میں کوتاہی کرے گا، لازمی بات ہے ملک کے اندر ابتری پھیل جائے گی، اور جو اس دنیا میں ابتری پھیلنی وہ تو پھیلنی ہے، لیکن قیامت کے دن بھی اس کو جواب دینا پڑے گا. چنانچہ فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے، یہ جو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ترمذی کتاب الاحکام سے ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب انصاف پسند حاکم ہوگا. جو حاکم انصاف کرے گا اور لوگوں کے ضروریات کا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا. اور پھر اس قیامت کے ہونے اور محبوب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو انصاف پسند حاکم ہوتا ہے، جو غریبوں اور ناداروں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھتا ہے، اس دنیا میں بھی اس کے وہ دنیا کا محبوب بن جاتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، عام طور پر دنیا میں ایسی صورتحال نہیں ہے. اور یہ کیوں ہوئی؟ اس سے پہلے جو ہمارے پروگرام چلے ہیں، چونکہ لمبے پروگرام آپ چلا رہے ہیں آئلی امن کے حوالے سے، اس میں یہی بات بتائی گئی تھی قرآن مجید کے حوالے سے کہ دراصل امانت کو امانت سمجھ کر حکومت کو نہیں اٹھایا جاتا. نہ تو عوام چنتے ہیں اس کو امانت سمجھ کر، نہ جو چنا جاتا ہے وہ اس کو امانت سمجھتا ہے. اور چونکہ وہ امانت نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور جب وہ چن کے دنیا کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے وہ انصاف بھی نہیں کرتا. جو اس سے پہلے آیت ہم نے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت ہے یہ حکومت، اس کو امانت سمجھو، اور جب لوگوں میں حاکم بنو تو عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ حکومت کرو. تو یہ تو بادشاہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران ہونے کے حوالے سے بتایا کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے. تو اور گھر کے اندر کیا ہے، کیونکہ گھر کے یونٹ سے ہی باہر نکلتا ہے انسان. گھر میں جو ایک یونٹ ہے اس میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، بلکہ اسلام کا جو آئلی نظام ہے تو کافی وسیع، آج کل تو عیال کو کافی مختصر کر دیا گیا ہے اس ماحول میں، لیکن اسلام میں ماں باپ، بھائی بہن، بچے، دادا دادی، نانا نانی سارے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. سب کے الگ الگ فرائض ہیں، سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، اور پھر ان کے حقوق بھی ہیں، ان کا عزت و احترام بھی ہے. تو حقوق کا اپنے اپنے ہر ایک خیال رکھے گا تو اس کے نتیجے میں جو ہے اس کو جو فرائض کا خیال رکھے گا، حقوق خود بخود ان کو ملتے چلے جائیں گے. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مرد ہے وہ اپنے گھر پر نگران ہے. نگران کیسا ہونا چاہیے؟ نگران ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خود اس کے اندر عملی طاقت موجود ہو. یہ نہیں کہ زبان سے کہے کہ لوگوں کا نگران بن جائے یا بچوں کا نگران بن جائے، ان کو اچھے کاموں پہ اکسائے اور اچھے کاموں کی تلقین کرے، لیکن خود جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف آئے نا. مثال طور پر آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے ارد گرد بھی معاشرہ جو پھیلا ہوا ہے، اس میں گھروں کے اندر جب باپ شراب پیے گا تو اولاد
کیوں نہیں پیے گی؟ اولاد بھی شراب پیے گی، اور ایسا چل رہا ہے ہمارے اس پنجاب میں۔ کہتے ہیں کہ یہ 5 ندیوں سے بنا ہے پنجاب، لیکن کہتے ہیں 6ٹھی ندی اس وقت شراب کی چل رہی ہے۔ ہر گھر میں صبح اٹھو، وہاں جا کے دروازہ کھٹکاؤ، شراب کی بدبو آئے گی۔ تو یہ جو نگرانی کا عمل شروع ہوگا اپنے کردار سے، اپنے عمل کے نتیجے میں۔ اسی طرح ماں ہے، ماں کا اپنا کردار، اپنا عمل، اپنا طور طریقہ ایسا ہو کہ جو بچوں کے اوپر اثر انداز ہونے والا ہو، بچوں کی جو نگرانی ہے اس کی حقیقت کو پہچاننے والا ہو، تو ہی تو وہ ماں اور باپ دونوں صحیح طور پر نگران بنیں گے اور بچوں کی صحیح پرورش کر سکیں گے، بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں گے، بچوں کی صحیح نگرانی کر سکیں گے۔ اور یہی وہ روح ہے جس کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مرد ہے وہ اپنے گھر کا نگران ہے اور عورت بھی اپنے گھر کا نگران ہے۔ اب یہ جو نگرانی جب اس میں کمزوری آتی ہے، کوتاہی آتی ہے، نہیں کرتے، تو جو اولاد گھروں سے نکل کے گلیوں میں، محلوں میں اور شہروں میں پھر چلتی پھرتی ہے، وہ ساری غیر تربیت یافتہ اولاد ہوتی ہے اگر ان کی نگرانی نہ کی جائے۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ حکومت کا اس میں کوئی اتنا عام تربیت میں، جو گھریلو تربیت، اس میں دخل نہیں ہوتا۔ اس میں پہلا کردار جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ حکومت کے اپنے الگ کردار ہیں، وہ کوئی قانون بنا دے گی، اگر کسی نے چوری کرنی شروع کر دی کسی کی اولاد نے، یا نہیں انہوں نے صحیح نگرانی کی، تو حکومت ان کے لیے الگ قانون بنا کے اس کے اوپر سزا لاگو کرے گی۔ لیکن گھروں کے اندر سے، بچپن سے، جب کہ بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ہم کو حکم ہے کہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کے ابھی پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دو، پھر جو بڑا ہو گیا 6-7 سال کا اس کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا اس کو ہلکی سرزش بھی کرو، اچھی طرح سمجھاؤ اللہ کی عبادت کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ان کو سکھاؤ۔ گالی گلوچ دینا کی جو عام طور پر محلوں میں عادت ہو جاتی ہے، ہمارے احمدی معاشرے میں اللہ کے فضل سے آپ دیکھ لیں کوئی گھر سے آپ کو گالی کی آواز نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ یہ بچوں کی تربیت بچپن سے کرتے ہیں کہ کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا بلا نہیں کہنا، بلکہ یہ جو اطفال الاحمدیہ کا عہد ہے اس میں ہی یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، ہے جی، بڑوں کی عزت کروں گا، ماں باپ کی عزت کروں گا، اپنے پورے تعلیم وغیرہ کا خیال بچپن سے ہی جو ہے وہ کرنے کا بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ وقت سے لے کے گھر کے ایک چھوٹے سے یونٹ تک جس کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے نگران بننا اور کس طریقے سے اپنے بچوں کی جو ہے وہ نگرانی کرنی ہے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت ہے سورہ یونس کی، آیت ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، کہ ہم نے تم کو پہلی قوموں کو گزرنے کے بعد ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، کیسے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہو۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی روشنی میں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کی بڑی عظیم الشان تفسیر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں تمہاری ذاتی نیکیوں کی وجہ سے ہم نے تم کو خلفاء فی الارض بنایا، اللہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ان اعمال کو کس طرح بجا لاتے ہو جو نیکی کے محافظ ہوتے ہیں۔ حق یہی ہے کہ نیک اعمال سے بہت زیادہ مشکل وہ اعمال ہوتے ہیں جو نیکی کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ قوموں کی تباہی کا باعث یہی ہوتا ہے کہ وہ ترقی کے لیے تو کوشش کرتی ہیں مگر اس کو قائم رکھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ خود ترقی کریں گی لیکن جن کی آگے عوام کو اس طرف نہیں لگائیں گی۔ اپنے تقوی کا خیال رکھتی ہیں مگر اولاد کے اخلاق کی طرف پورا توجہ نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا نیکی کا معیار گرنے لگ جاتا ہے، اور چونکہ یہ تغیر کئی نسلوں میں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ تغیر آ رہا ہے، یہ تغیر کئی نسلوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا جو تنزل ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور آخر قوم تباہی کے گڑھے میں گر جاتی ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کی طرف ان الفاظ میں توجہ دلائی ہے
کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، پس خالی اپنے نفس کی طہارت انسان کے کام نہیں آتی، بلکہ قوم کو بھی پاک بنانا پڑتا ہے، اور قوم کو پاک بنانے میں سب سے پہلا کردار، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر سے شروع ہوتا ہے، ماں باپ سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اساتذہ کی باری آتی ہے کہ وہ بھی پاک ہوں، نیک ہوں، اچھا کردار اپنے اندر بھی پیدا کریں، اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی اچھا کردار پیدا کریں۔ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں اساتذہ میں بھی وہ باتیں اب اخباروں میں پڑھتے ہیں، آپ نہیں نظر آتی، وہ آہستہ آہستہ تنزل آتا جا رہا اخلاقی اعتبار سے۔ تو مذہبی رہنماؤں کا بھی کردار اس کے اندر ہے، چنانچہ آپ دیکھ لیں آج مذہبی رہنماؤں کا بھی کیا کردار ہے، روز خبریں آتی ہیں، ابھی آج مذہبی رہنما تھے، کل کو کہیں جو ہے وہ کوئی اور بات ان کے متعلق سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اصل میں یہ جو چیز ہے یہ خدا کی طرف سے آنے والے کی معمور کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے، ورنہ کوئی مذہبی کردار نہیں، کوئی ماں باپ اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے، کوئی حاکم اور رعایا اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے، اب بالآخر آ جا کے لوگ تو کہتے ہوں گے ان کی تان یہیں آ کے ٹوٹتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، ہم یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک خدا کی طرف سے آنے والے معمور اور پھر اس کے خلیفہ اس کے دربار میں آ کر دنیا نہیں جھکتی، آئلی امن بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھ لیں جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دعوے سے کہتے ہیں باقیوں کی نسبت یہاں آئلی امن نصیب ہے، اگرچہ اوروں کے دیکھا دیکھی بعض خال مثالیں ایسے بھی آتی ہیں جس سے پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پہ جو ہمارا جماعت کا نظام ہے، جو مرکزی نظام ہے، جو ذیلی تنظیموں کا نظام ہے، جس طریقے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، الگ نوجوانوں کی الگ تربیت ہو رہی ہے، بوڑھوں کی الگ تربیت ہو رہی ہے، مستورات ان کی الگ تربیت ہو رہی ہے، تو ایک لڑی کے اندر جو خلافت کی لڑی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے خدا تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، چونکہ ہم اس میں پروئے ہوئے ہیں، تو کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کا جو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی اس پر آج کے اس دور میں بہتر رنگ میں اور صحیح رنگ میں اور کھرے رنگ میں جو ہے وہ اتر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ اساتذہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب پیش فرمایا ہے کہ کس طرح ہر انسان اپنے دائرۂ کار میں ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ہر شخص، ہر مرد اور ہر عورت اپنے دائرۂ کار میں کس طرح ایک ذمہ دار ہوتے ہیں، اور بڑی اچھی آپ نے یہ بھی بات کہی ہے کہ انسان کو اپنے حقوق کے مطالبے کی بجائے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو ایک اہم اصول ہے جو اسلام تمام دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم ایک پرامن زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں، پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہمارے اس پروگرام کے ریگولر کالر بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طاہر کھوکر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل ڈسکا کی طرف سے قادیان MTA کی پوری ٹیم کو اس انتہائی معلوماتی پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد۔ اور سوال یہ ہے کہ معاشرے کی تباہی کی ایک وجہ خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح ہے۔ طلاق کے نافذ العمل ہونے کے عرصہ کے متعلق جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے، اور یہ جو ہماری نوجوان نسل میں زہر کی طرح شرائط کر رہی ہیں رسمیں، ویلنٹائن ڈے اور بسنت وغیرہ، تو اس پر بھی روشنی ڈالنے کے لیے بچوں کو کس طرح اس پر عمل کرنا چاہیے کہ زہر میں نہ پڑے۔ جزاک۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ حسن جزا۔ مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے، آئلی امن کو تباہ کرنے والی ایک چیز طلاق بھی ہے، جو کہ میاں بیوی کے آپسی تنازعات کے سلسلے میں وہ اس نتیجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، تو اس کے متعلق میں آپ سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات بنیادی طور پر یہی ہے، انشاءاللہ ابھی تفصیلی ذکر بھی آئے گا اس بات کا، کہ میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، اس تعلق سے بھی اسلام نے مفصل تعلیمات بیان کی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، انشاءاللہ ابھی اس کا ذکر تفصیل سے کیا جائے گا۔ اگر ان اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو طلاق کی جو صورتحال جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں اگر دونوں میاں بیوی اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی عائلی زندگی اور ازدواجی زندگی گزاریں تو یقیناً
اس جو طلاق ہے اس سے وہ دونوں بچ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات ہمارے سامنے بیان کی ہیں، اسلام نے جو تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کی ہیں، وہ ہر لحاظ سے فطرت کے مطابق تعلیمات ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات بیان کی کہ مرد کے کیا حقوق ہیں، باپ کے کیا حقوق ہیں، بچے کے کیا حقوق ہیں، خاوند کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، وہاں اور شادی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اصول اور مختلف ضوابط اور قوانین بیان کیے، وہاں ان قوانین میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے طلاق کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ بعض صورتیں انسان کی میاں بیوی کی ایسی آ سکتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھیں یہ باتیں، کہ بعض دفعہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ناگزیر ہو جائے۔ ایسی صورت میں، ایسی صورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کی صورت اسلام میں رکھی ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر بعض دفعہ جب ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں، تو وہ دونوں علیحدگی کے لیے اس رخصت سے، اس حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس تعلق سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی بنیادی اور پرحکمت بات یہ بیان فرمائی ہے کہ ابغض الحلال الطلاق، کہ طلاق جو ہے اجازت تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسی باتیں چونکہ تھیں کہ جو میاں بیوی کی جو محبت اور موافقت میں دوری پیدا کر کے ان کے لیے علیحدگی ضروری ہونی تھی، جس کے نتیجے میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت تو دی، یہ حلال تو ہے، لیکن تمام حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ حلال جو ہے وہ یہ طلاق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں دو فریق آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کے جو آپس کے لمحات انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابغض الحلال قرار دیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض صورتیں ایسی، ناگزیری کی صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں جن میں جدائی ضروری ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی۔ لیکن اگر اسلامی تعلیمات جو ازواجی زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اگر ان پر مکمل طور پر عمل کیا جائے تو طلاق سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ ضمن میں عرض کروں گا۔ ایک بار بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، جیسے کہ انہوں نے بھی ذکر کیا سائل نے، کہ طلاق کی شرح جو ہے بڑھ جاتی ہے، اس کو بہت ہی معمولی چیز سمجھ کے بعض معمولی چیزوں پر بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے دوری کی کوشش کرتے ہیں اور مطالبے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ضمن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی افریقن کنٹریز میں تبلیغی غرض سے یا ویسے گئے ہوئے تھے، وہاں رہتے تھے۔ ان کی دو بیویاں تھیں جو دونوں قادیان میں تھیں۔ انہوں نے ایک خط حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ارسال کیا، اور اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ میری دو بیویاں جو قادیان میں ہیں ان کو میرے پاس یہاں افریقہ بھجوا دیا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی بیوی انکار کر دے تو اس کو میں ابھی طلاق دے دیتا ہوں۔ اس بات کا علم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے بڑے پرجوش انداز میں حضرت حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ کہا کہ حکم دیا ان کو کہ ان کو لکھ دیں کہ اگر اتنی معمولی سی وجہ پر وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ بعض معمولی وجوہات کی بنا پر بیوی سے علیحدگی یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے، اور طلاق کی بھی جو احکام ہے قرآن مجید میں، طلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق دو مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو احسان کے ساتھ اس کو یا تو اس کو روکنا ہے یا پھر احسان کے ساتھ اس کو علیحدہ کرنا ہے، جو تیسری طلاق کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس طرح 3 طلاقیں رکھی اسلام نے تاکہ، اور 3 طلاقوں کے مختلف سٹیجز رکھے۔ پہلی طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، دوسری طلاق کو طلاق بائن کہا جاتا ہے، اور تیسری طلاق کو طلاق بتہ کہا جاتا ہے۔ طلاق رجعی یہ ہوتی ہے کہ طلاق رجعی کے نتیجے میں اگر میاں کو یہ احساس ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو وہ پھر اپنی بیوی کو واپس اپنے عقد میں لے سکتا ہے۔ طلاق بائن کی صورت میں یہ صورت ہے کہ اگر
1 مہینہ گزرنے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد اس کو یہ خیال آئے تو نکاح کے نتیجے میں پھر دوبارہ اپنی بیوی کو اپنے عقد میں لے سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر پھر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کو طلاق بتہ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر علیحدگی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر طلاق کو سمجھا جائے، طلاق کی ناپسندیدگی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کو سمجھا جائے، تو یقیناً معاشرہ اس سے بچ سکتا ہے، اس سے دور رہ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر میں آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر اسلامی تعلیمات جو میاں بیوی کے لیے اسلام نے بیان فرمائی ہے ان پر مکمل طور پر عمل کیا جائے تو جس شرح کی یہ بات کر رہے ہیں، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، وہ یقیناً گھٹے گی، اور بلکہ نہ صرف گھٹے گی بلکہ اتنی نیچے آ جائے گی کہ شاید طلاق کی کسی صورت میں ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مکرم رفیع رضا صاحب ہیں پاکستان سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رفیع رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب میں سب سے پہلے آپ کے چینل کے ذریعے سے پہلے حضور اجمل کی خدمت میں دعا کی درخواست کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا پیغام دیتا ہوں۔ سوال میرے دو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ایک تو آج کل ہمارے پاکستان ٹی وی پہ ایک شو چل رہا ہے کہ مذہبی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ مسلمانوں کا زوال جو ہے یہ عروج میں کیسے تبدیل ہوگا۔ اس سے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے چینل سے بھی یہ ذرا وضاحت کر دی جائے کہ مسلمان جو اس کا زوال پذیر ہیں ان کا عروج میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سنی اور شیعہ مسالت کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، جو میں نے سنی ہے پڑھی بھی ہے، مگر حدیث کا نہیں پتہ چلا کہ کون سی حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو کون سی حدیث سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی طرف رہنمائی کر دیں تو بڑی مہربانی ہے، کیونکہ میں سیٹلائٹ دیکھ نہیں پا رہا ہوں اگر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا منیر خادم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو آج کل زوال کا دور ہے یہ عروج میں کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا سوال ان کا تھا کہ جس طرح کے حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ جس نے امام وقت کو نہیں پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، تو اس کی تفصیل انہوں نے جاننا چاہا ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا۔ اصل میں ان کے سوال میں ان کا جواب بھی موجود ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا زوال ہو گیا ہے، یہ اب یہ تنزل بدل کیسے سکتا ہے، ترقی کی طرف کیسے آ سکتے ہیں جی۔ تو اور پھر یہ کہ کیا کوئی حدیث ہے کہ کوئی امام وقت کو نہیں مانتا تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ حدیث تو ہے، یہ باقاعدہ بڑی واضح حدیث ہے، من ماتا بغیر امام فقط ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو امام کی بیعت کیے بغیر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور جاہلیت کی موت تنزل کی موت ہی ہوتی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس جاہلیت کی اور اس تنزل کی بڑی خبریں دی ہوئی ہیں، ہم اپنے پروگراموں میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ کیا حال ہو جائے گا مسلمانوں کا۔ اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ جائے گی، قرآن مجید کے ظاہری الفاظ رہ جائیں گے، علماء بدترین مخلوق ہو جائیں گے، ان میں سے فتنے نکلنے شروع ہو جائیں گے، مسلمانوں کو فتنے پہ لگا دیں گے، ہے جی۔ تو اس قدر زوال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمانے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی کے بارے میں جو بشارت دی اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، کہ اے مسلمانوں اس وقت تمہارا کتنا اچھا حال ہو جائے گا جب وہ ابن مریم تم میں نازل ہوگا، اور وہ ابن مریم کون ہوگا؟ تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ وہ ابن مریم کی مشابہت دی ہے، بہت سی مشابہتوں کی وجہ سے جو لمبا پھر مضمون بن جاتا ہے کہ کیوں ابن مریم کا نام استعمال کیا گیا۔ مذہبی تاریخوں میں پہلے بھی بعضوں کو بعض کے نام ان کی مشابہتوں، ان کے کارناموں، ان کے طور طریقوں کے ایک ہونے کی وجہ سے دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی جو خلافت تھی اس کو حضرت وسلم کے بعد آنے والی خلافت سے مشابہت دی گئی ہے۔ تو چونکہ آخری خلیفہ موسوی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو 1400 سال کے بعد آئے تھے، تو یہ ظاہر کرنے کے لیے تم میں بھی 1400 سال کے بعد آئے گا، وہ آخری ہونے کی وجہ سے ان کا نام بھی مسیح موعود اور عیسیٰ بن مریم رکھا گیا۔
اور فرمایا کہ اس وقت تمہارا بڑا اچھا حال ہو جائے گا. اور وہ کیا کرے گا؟ بخاری کی حدیث میں لکھا ہے، حضرت سلمان فارسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے مسلمانوں، بے شک ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا. اتنا تنزل مسلمانوں کے اندر آ جائے گا. تو ان کی قوم میں سے ایک شخص یا کچھ اشخاص اس ایمان کو پھر سے لا کے مسلمانوں کے قلوب کے اندر اس کو زندہ کریں گے، تازہ کریں گے. چنانچہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق سے ہی جو نسخہ آپ نے بتایا اسی سے یہ تنزل جو ہے یہ ترقی میں بدل سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی اور مسیح موعود کی آمد ہوگی، اس کے آنے کے بعد پھر اسلام جو ہے ترقی کرے گا. قرآن مجید میں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو وہ آیت ہے نا کہ فلا یظہروا نہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام علماء اور مفسرین اس بات پر پختہ اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ غلبہ جو ہے امام مہدی اور مسیح موعود کے زمانے میں ہوگا. یہ تنزل کی تبدیلی اور غلبے کی شکل میں امام مہدی اور مسیح موعود کے زمانے میں ہوگی. چنانچہ سورہ فتح میں بھی یہ آیت ہے اور سورہ توبہ میں بھی یہ آیت ہے. کوئی سی بھی تفسیر اٹھا کے پرانی پڑھ لیں، اس میں یہ لکھا ہے اور باقاعدہ. تو نسخہ وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. جب تک یہ لوگ اس نسخے پہ عمل نہیں کرتے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس امام مہدی اور مسیح موعود کا دامن نہیں پکڑ لیتے، تب تک کبھی بھی ان کا تنزل جو ہے وہ ترقی میں تبدیل نہیں ہو سکتا. اس کی تھوڑی سی اگر میں ذرا بتا دوں کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ کہ انہوں نے اسلام کی ایسی سی تفسیریں کر دی ہیں، قرآن مجید کی ایسی سی تفسیریں کر دی ہیں جس کے نتیجے میں خود تنزل کا شکار ہو گئے. مثال طور پر آپ دیکھ لیں، جہاد کی جو انہوں نے تعریف کی، کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 100 سال پہلے اس قسم سے جہاد سے ان کو منع نہیں کیا تھا؟ قتل مرتد کی جو انہوں نے تعریف کی اور یہ کہہ دیا کہ جو غیر مسلم ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں، کیا خدا کی طرف سے آنے والے امام نے اس بات سے ان کو منع نہیں کیا تھا؟ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ غیر مسلم بادشاہ کی ہم بات نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ اب تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مسلک کا بادشاہ اگر نہ ہو اس کی بات بھی نہیں مانیں گے، بغاوت کر دیں گے. قرآن میں ایسا لکھا ہے. خدا کی طرف سے آنے والے مامور نے ان کو اس تیسری بات سے منع نہیں کیا تھا. جب ان تینوں ہلاکتوں کے گڑھے کے اندر یہ لوگ گرے ہیں، کیوں گرے ہیں؟ اسی لیے گرے ہیں کہ خدا نے جس مامور کو بھیجا اور اس نے آ کے جو ترقی کے لیے یہ باتیں بیان کی تھیں دنیا کی قوموں کے ساتھ مل کر، خدا کے اس قانون اور قرآن مجید کے حوالے سے بیان فرمائی تھی، اس پر انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ سارے ممالک میں دہشت گردی پھیل گئی، سارے ممالک میں جو ہے جو بادشاہی نظام ہے اس کی اطاعت ختم ہو گئی اور امانت دیانت کا فقدان ہو گیا، دینی رجحان ختم ہو گئے، روحانیت ختم ہو گئی. اب وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھر آؤ گے تو ملنی، ورنہ ملنا کہاں سے؟ جاہلیت کی موت تو مر رہے ہیں. اس لیے ہم یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس جاہلیت کی موت سے نکلنے کا اب کسی کے پاس علاج نہیں ہے. امام کعبہ کے پاس بھی علاج نہیں ہے. بعض دفعہ یہ لوگ اب کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اب کوئی امام مہدی آنے والے نہیں، بالکل وہ عیسائیوں کی طرح اب جیسے وہ مایوس ہو کر کہتے ہیں اب یسوع اب نہیں آنا. ان کا بھی اب بعض لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ سب حدیثیں فضول ہیں. بھئی تم اپنی غلطی مانو، تم قرآن اور حدیث کو غلط ثابت کرنے پہ تل گئے ہو. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. مکرم ناصر راجپوت صاحب ہیں جرمنی سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناصر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاک صاحب یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ جو سعودی عرب میں بہت سے مخلص غیر جماعت پاکستانی موجود ہیں، ان میں سے ایک صاحب کا یہ سوال ہے کہ دنیا کے مسلمان کیونکہ سعودی عربیہ کے مقامات مقدسہ کے اماموں کے زیر اثر ہوتے ہیں اور کافی حد تک ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثریت ان اماموں کی وجہ سے جماعت احمدیہ کے عقائد کو غلط سمجھتی ہے. وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان کا امام کعبہ کے منع کرنے پر امام مہدی علیہ السلام پر ایمان نہ لانا ان کی ذاتی غلطی ہے، یا غلط یا صحیح ہونے کی صورت میں وہ امام ذمہ دار ہوں گے، اور کیا فرد واحد اس کی جزا سزا پائے گا؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ.
مولانا منیر صاحب سے ہی درخواست کرنا چاہوں گا، اگرچہ آپ نے تفصیلی جواب اس سے پہلے بھی دے دیا ہے، ان کا سوال بھی کچھ ملتا جلتا ہی ہے۔ امام صاحب کو وہ اتفاق سے ان کے سوال کے جواب میں ہی یہ بات میں نے کہا کہ بعض امام اس طرح کی بات کرتے ہیں، بلکہ بعض تو امام کعبہ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ غلط ہیں تو کیا وہی ذمہ دار ہوں گے یا جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں تو یہ آیت آتی ہے کہ قیامت کے دن یہ جو ہوں گے رؤسا یا جو سردار، وہ کہیں گے نہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تم خود اب اس مصیبت میں پھنسے ہو۔ وہ کہیں گے نیچے والے نہیں تم نے ہم کو پھنسایا، ہم تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں یہ مکالمہ آیا ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ دونوں ہی قصوروار ہیں۔ خدا نے باتوں کے پیچھے چلنے والوں کو بھی عقل دی تھی، اور وہ جو سرداران تھے وہ بھی جو ان کو بھٹکا رہے تھے وہ بھی جواب دہ ہیں۔ تو دونوں جواب دہ ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والا خدا کا نام لے کے کہتا ہے کہ اے لوگو میرے خدا نے اس زمانے میں مجھ کو اس منصب پر فائز فرمایا ہے، اور مجھ کو میرے خدا نے الہاماً یہ بات بتائی ہے۔ اب اگر وہ خدا کی طرف سے الہام کر کے خدا کے حوالے سے یہ بات کہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں، تو پھر ہمارے پاس تو کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ بھائی تم نے یہ بات نہیں کی، یا تو ہم بھی کہیں ہاں جی ہمیں خدا نے بتایا کہ تم کو یہ بات خدا نے نہیں بتائی۔ ہم تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی بھی ایسا امام نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں بول رہا۔ بھائی سوال ہے کہ وہ تو خدا کا نام، یا تو وہ امام بھی کہیں نا کہ ہم بھی خدا کا نام لے کے الہام کی روشنی میں کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو آدمی جھوٹا الہام بنا کے خدا کی طرف منسوب کرے گا، چاہے ایک ہی ہو، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ نبی کو جھوٹا الہام بنا کے میری طرف منسوب کرے گا تو میں شہرک سے پکڑ کے اس کو کاٹوں گا، اور کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا بچاؤ نہیں کر سکے گا۔ سورۃ الحاقہ کی یہ آیت ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر جھوٹا الہام بنا کے خدا کی طرف منسوب کریں تو ان کا یہ حشر ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بعد کون اس عذاب سے بچ سکے گا؟ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میرے خدا نے فرمایا ہے، خدا کے کہنے سے الہاماً میں یہ کہتا ہوں کہ میں زمانے میں خدا کی طرف سے آنے والا مسیح موعود ہوں، حکم و عدل ہوں بیرونی اور اندرونی اختلافات کے لیے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ایسا الہام کرے گا تو میں اس کو پکڑ لوں گا۔ یا تو وہ لوگ بھی ایسا الہام کر کے بتائیں نا کہ اللہ نے ان کو الہاماً بتایا کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، وہ تو ایسا کوئی نہیں کہتے، اور اگر وہ ایسا کہیں تو پھر خدا کی گرفت کے نیچے لازماً آئیں گے۔ قرآن سچا ہے، قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا، تو اس لیے ان کو قرآن مجید پہ اعتبار کرنا چاہیے، اور پھر جو عام عوام ہیں معصوم ہیں ان کو ہم یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خود خدا کے حضور میں جواب دیں، اور خود چونکہ عام دنیاوی معاملات میں تو ہم چھوٹا سا کوئی کپڑا بھی خریدنا ہو دکان میں جا کے خود دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں ساری باتیں، تو دین کی معاملہ اتنا ہی زیادہ رہ گیا کہ ہم امام کے پیچھے چلیں، اگر وہ جھوٹ بولے گا تو ہم بھی پیچھے جھوٹ بولیں ہیں۔ تو خدا کی خاطر ان سب باتوں کو پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرنی چاہیے، چاہے کمزور سے کمزور، لا علم سے لا علم، اور بالکل دین کے معاملے میں کورا بھی ہو، سورہ فاتحہ کی دعا پڑھے، درود شریف پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، اور ہر سال یہ مثالیں جب یہ UK جلسہ ہوتا ہے اور حضور عالمی بیعت لیتے ہیں، حضور بیان فرماتے ہیں کہ عرب کے ملک میں فلاں فلاں لوگ اس طرح خواب کے نتیجے میں خدا نے ان کو بتایا، ایشیا کے ملکوں میں یہ ہوا، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے جو متقین کی یہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں کوئی ایسی نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ ہر ایک نے مرنے کے بعد خدا کے حضور میں جواب دینا ہے۔ اب تو کافی عرصہ ہو گیا، 100 سال سے بھی اوپر یہ بات چلے گی، اور جو ترقیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں وہ بھی دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے انہ لا یفلح المجرمون، مجرم کامیاب نہیں ہوتے، لیکن 100 سال میں اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں کے اوپر کامیابی جو عطا فرما دی ہے، یہ بھی تو اس بات کی دلیل ہے کہ سوچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ مکرمہ اسما رفیق صاحبہ ہیں حیدرآباد انڈیا سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
میں اسما رفیق حیدرآباد تلنگانہ سے بات کر رہا ہوں، دکن سے۔ میرے حضور کی خدمت میں میرا سلام کا تحفہ پیش کریں۔ ابھی جو پاکستان سے طاہر بھائی صاحب نے طلاق کے بارے میں کہا تھا، جب بچی طلاق لے کر گھر پہ آتی ہے تو ماں باپ کا کیا فرض ہوتا ہے؟ کیونکہ بچی کی ماں جو ہوتی ہے وہ زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے بچی کی، مگر یہ زمانے میں تو وہ نہیں کر رہی ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل سے پیش کریں۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا مجیب صاحب سے درخواست کروں گا۔ طلاق کے بارے میں ابھی بات ہوئی تھی، اور سوال ان کا یہ ہے کہ متعلقہ جو ہوتی ہے وہ جب اپنے میکے گھر واپس آ جاتی ہے تو پھر والدین کا کیا فرض بنتا ہے۔ تو اس تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ تو والدین کا جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا، وہ تو باقی رہتا ہے۔ اور اگر شادی کے بعد پھر بعض ناچاکیوں کی وجہ سے یا بعض وجوہات کی بنا پر اس کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا رشتہ تو والدین کے ساتھ بہرحال قائم رہتا ہے، وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو والدین کا ایسی صورت میں اولین فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بچی کا خیال رکھیں اور اس کی دیکھ بھال کریں اور اس کے رشتے کے لیے دوبارہ کوشش کریں۔ اگر ایک بار طلاق ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے وہ بیٹھی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں اس کا نظام موجود ہے۔ مطلقہ اور بیوگان جو ہوتی ہیں ان کی شادیوں کے سلسلے میں کوشش جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے، اور ایسی صورت میں والدین کا اولین فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بچی کی تربیت کریں اور اس کو اس بات کے لیے راضی کریں کہ وہ دوبارہ کسی اور مناسب مرد جو اس کے لیے رشتہ تلاش وہ کریں اس کے ساتھ شادی کریں۔ تو مختصراً یہ عرض کروں گا کہ مطلقہ کو ہمیشہ کے لیے بٹھا کے رکھنا یہ اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو دوبارہ شادی کے لیے تیار کریں، اگر وہ تیار ہو جاتی ہے تو کوئی اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کو دوبارہ ازدواجی زندگی میں منسلک کر لیں۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ٹیلی فون کالرز کو بھی ہم موقع دیتے ہیں، لیکن اپنے پروگرام کے جو سوالات ہیں اس کو بھی ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو اس کے متعلق اسلامی کیا تعلیمات ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں جو ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہیں، اور کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں جو ایک دوسرے کو نبھانا ضروری ہوتا ہے، جس پر کاربند ہونے کے نتیجے میں عائلی امن کا قیام ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ میں اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورۃ الرعد کی آیت ہے، اس سے بات شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتا ہے کہ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہمیشہ کی جنت میں وہ داخل ہوتے ہیں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ لوگ بھی جو اصلاح پذیر ہوئے ان کے آباء میں سے اور ان کی ازواج میں سے اور ان کی ذریات میں سے، ان کی اولاد میں سے، وہ بھی جنت میں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہوتے ہیں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ملائکہ ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اس آیت کریمہ میں جس جنت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس جنت میں ملائکہ عائلی زندگی سے منسلک تمام افراد، چاہے وہ آباء ہوں، چاہے وہ ازواج ہوں، چاہے وہ ذریات ہوں، ان کو سلامتی کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ تو یہ جنت جو ہے یہ اخروی جنت تو یقیناً ہے ایسے لوگوں کے لیے، آخرت میں بھی ایسی جنت ایسے لوگوں کو نصیب ہوگی، لیکن دراصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ ایسے لوگ جو اصلاح پذیر ہوتے ہیں، قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، اپنی عائلی زندگی گزارتے ہیں، ان کا گھر بھی اسی طرح دنیا میں بھی امن اور سلامتی کا گہوارہ ہوتا ہے اور جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ وہ تعلیمات جو اسلام عائلی زندگی کے بارے میں، ازدواجی زندگی کے بارے میں پیش کرتا ہے، اگر ان تعلیمات پر کما حق ہو عمل کرے تو یہ جنت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، یہ یقیناً دنیا میں بھی جو خاندان میں رہنے والے افراد ہیں ان کو نصیب ہو سکتا ہے، اور ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو خاندان ہے، ان کا جو گھر ہے، امن کا گہوارہ
اور جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں قرآن مجید کی چند تعلیمات، چند اصول اس تعلق سے کہ میاں بیوی کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ میاں بیوی آپس میں کیسا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں، جس کے نتیجے میں ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ جنت کا نمونہ اور امن کا نمونہ اور امن کا گہوارہ بن سکتی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں ذکر کروں گا وہ ہے تقوی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقوی کے بارے میں ایک خوبصورت شعر میں فرمایا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ تو عائلی زندگی کے امن کے لیے بھی دراصل یہی ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر تقوی پر دونوں میاں بیوی کاربند ہوں اور تقوی کے اصولوں کو بروئے کار لائیں تو یقیناً ان کی زندگی امن کا گہوارہ بن سکتی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے لیے جو آیات نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہیں، جن کا انتخاب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نکاح کی آیات میں 3 آیات ہیں، 5 موقعوں پر تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تقوی کی میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں کتنی اہمیت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ جو تقوی کا اعتبار ذکر ہے، اس میں دراصل یہ پیغام ہے کہ تمہارا ہر قول، ہر عمل اور ہر فعل تقوی کی بنیاد پر ہو، خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والا ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ یہ وہ پیغام ہے جو نکاح کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہی بنیاد ہے دراصل جو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو استوار بنا سکتے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں ایک نہایت ہی پیارا اور خوبصورت اصول میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کا یوں بیان فرمایا مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نیک معاشرت، نیک سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، ہر معاملے میں ان کے ساتھ رفق اور نرمی سے پیش آؤ۔ یہ مردوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید کی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف مواقع پر یہ بیان فرمایا کہ کیسے مرد کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے، کیسے اس کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آنا چاہیے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ مرد اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے اس کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک کرتے ہوئے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے اور ثواب کا باعث ہوگا۔ پھر ایک موقع پر فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہترین سلوک کرتا ہو، اپنی بیوی سے نیک سلوک کرتا ہو، اور تم میں سے سب سے بہترین اس معاملے میں میں ہوں، کیونکہ میں تم میں سے سب سے بہترین سلوک، سب سے نیک سلوک اپنی بیویوں سے کرتا ہوں۔ جیسے ہمیں احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی ازواج کے ساتھ سلوک تھا، ہمیشہ بہت ہی پیار، محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ گھر میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں جو عورتیں کرتی ہیں، جو عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن مردوں کا بھی فرض ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب وہ فارغ ہوں، گھر میں ہوں، تو اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں نہایت ہی پیارا نمونہ ہے۔ جب گھر میں ہوتے تھے، گھر میں کوئی کام کوئی زوجہ محترمہ کر رہی ہوتی تھی، آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی تو پانی لا کر دیا کرتے تھے، چولہے پر کھانا تیار کر رہی ہوتی تو لکڑیاں لا کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض چھوٹے چھوٹے کام جو گھر میں ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ گھر میں ہوتے تھے تو مدد کیا کرتے تھے اپنی زوجہ محترمہ کی۔ پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، عائلی امن کا ایک برباد کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی بن جاتا ہے بعض دفعہ کہ مرد باہر ہوتا ہے، کام پہ ہوتا ہے، بعض دفعہ دیر ہو جاتی ہے، اس کو رات کو دیر سے گھر آتا ہے تو بیوی کو سوتا ہوا دیکھ کر ہنگامہ مچا دیتا ہے کہ میری بیوی میں ابھی گھر میں آیا نہیں، میں نے کھانا کھایا نہیں اور میری بیوی سو گئی، تو ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے اور بدامنی پیدا ہو جاتی ہے، عائلی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت ہی پیارا یہ نمونہ ہے کہ جب بھی کبھی دیر سے گھر آتے تھے، رات کو دیر سے گھر آتے تھے اور زوجہ محترمہ سو رہی ہوتی تھی، آرام کر رہی ہوتی تھی، تو کبھی جگاتے نہیں تھے۔ جہاں پر بھی کھانا رکھا ہوا ہوتا تھا وہ لیتے تھے، خود تناول فرماتے تھے اور لیٹ جاتے تھے، سو جاتے تھے۔ تو یہ وہ نمونے ہیں عاشروہن بالمعروف کے تعلق سے۔ اگر اس قسم کا معاشرت کا سلوک بیویوں کے ساتھ خامن کریں تو یقیناً ان کی زندگی جنت بن سکتی ہے۔
پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی پیارا نمونہ ہے. حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیوی سے ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک واقعہ کا ذکر کروں گا. حضرت عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جلیل قدر صحابی تھے، لیکن طبیعت تھوڑی تیز تھی، ان کی تھوڑی سختی تھی ان کی طبیعت میں. ایک دفعہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی وجہ سے کسی بات پر سختی کی. اس بات کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت رنج ہوا اس بات کا، اور حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا. الہام یہ ہوا کہ خذ الرفق الرفق، کہ نرمی کو پکڑ کے رکھو، نرمی کو پکڑ کے رکھو. ان الرفق راس الخیرات، یقیناً نرمی جو ہے، ملاطفت جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ نرمی تمام نیکیوں کا سر ہے، تمام نیکیوں کا سرتاج ہے، اسی سے ساری نیکیاں پھوٹتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہام ہوا، اور اس الہام کی خبر حضرت عبد الکریم سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی گئی کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں نہ صرف عبد الکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ عنہ کے لیے بلکہ ساری جماعت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ملاطفت سے پیش آئیں، رفق سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں. تو اگر یہ صورتحال ہو تو یقیناً ازدواجی زندگی خوبصورت بن سکتی. پھر ایک اور اصول ازدواجی زندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، دعا، میاں کا اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا. ایک نہایت ہی پیاری اور جامع دعا قرآن مجید میں اس تعلق سے آئی ہے سورۃ الفرقان میں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ایک دوسرے سے بھی اور بچوں سے بھی، ذریات کا بھی ذکر اس میں آیا، ذریات سے اور اپنی ازواج سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اس میں جو ازواج کا لفظ آیا ہے، جو زوج کا جمع ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں صرف بیویوں کے لیے دعا کی گئی ہے، مردوں کی طرف سے دعا ہے کہ بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے. زوج کا لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جو ازواج کا لفظ جہاں اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اس میں دونوں ایک دوسرے کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں. میاں دعا کرتا ہے تو بیوی شامل ہو جاتی ہے، بیوی دعا کرتی ہے تو اس کا خامد اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس دعا میں بھی یہی ایک پیارا اصول اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ مرد اور عورت کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے کے لیے، تسکین ملنے کے لیے، سکون ملنے کے لیے دعائیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک موقع پر فرمایا کہ نہ صرف شادی کے بعد بلکہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی شادی کی عمر سے بھی پہلے یہ دعائیں ان کے لیے کریں کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو نیک نصیب عطا ہوں، ان کو ایسے میاں ملے یا ان کو ایسی بیویاں ملے جو ان کے لیے قرۃ اعین ہوں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ان کی تسکین کا باعث ہو. پھر ایک اور نہایت ہی پیارا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس نے تمہارے مابین، مردوں اور عورتوں کے مابین، میاں اور بیوی کے مابین محبت اور رحمت پیدا کی. تو یہ جو محبت اور رحمت ہے یہ بھی میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو نہایت ہی خوشگوار اور ان کی زندگی کو پرامن بنا دیتی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ وہ گھر بہشت کا نمونہ ہوتا ہے، بہشتی کی طرح پاک اور بابرکت ہوتا ہے جس گھر میں میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، پیار کا سلوک کریں اور موافقت کا سلوک کریں. تو یہ بھی ایک پیارا اصول ہے. اور اسی بات کو ایک اور طرح سے بھی ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اب لباس جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی ضرورت یہ بتائی ہے کہ اس سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ انسان کی زینت کا باعث بنتا ہے، اس کی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ سردی اور گرمی سے انسان کو بچاتا ہے. اب ان تینوں فوائد، لباس کے ان تینوں فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے
جب اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے کہ ہن لباسن لکم و انتم لباسن لہن، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل مرد اور عورت کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس اس لیے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے عیب چھپانے کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کی خوبصورتی اور زینت کا باعث بنے، ایک دوسرے کے نقائص کو عوام کے سامنے ظاہر نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کی اچھائیوں کو عوام کے سامنے ظاہر کریں، اور پھر سکھ دکھ میں، پریشانی کے حالات میں ایک دوسرے کی ڈھارس بنے، ایک دوسرے کا سہارا بنے اور ایک دوسرے کے ایک چین اور سکون کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ اور بھی مزید بے شمار ایسی آیات ہیں، بے شمار ایسے اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کے تعلق سے بیان فرمایا، ازدواجی زندگی کو پرامن بنانے کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مرد اور عورتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے بھی مردوں کے اوپر کچھ حقوق ہیں جیسے کہ عورتوں کے اوپر مردوں کے لیے کچھ حقوق ہیں۔ تو ان حقوق کو اگر آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے معین فرمائے ہیں یہ اگر برابر ادا ہو جائیں، مرد بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، عورت بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، تو یقین ان کی عائلی زندگی جنت بن سکتی ہے۔ پھر آخر میں ایک اور بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، الرجال قوامون علی النساء کہہ کر، کہ رجال جو ہیں، مرد جو ہیں، وہ عورتوں پر قوام ہوتے ہیں، ان کے نگران ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، گھر کے ذمہ دار وہی ہوتے ہیں، گھر کے اخراجات اور نان و نفقہ اور بیوی اور بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف بیویوں کی بھی کچھ صفات بیان فرمائی قرآن مجید میں۔ ان میں سے صرف ایک بات کا ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قانتات ہوتی ہیں۔ قانتات کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرمانبردار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جہاں مردوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اپنے حقوق اور اپنے فرائض کو ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے، وہاں عورت اور بیوی کے فرائض میں یہ چیز سب سے اوپر ہے کہ وہ فرمانبردار ہو، اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی۔ تو جنت کا تصور جو اخروی جنت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس میں جیسا کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا، اس جنت میں دنیاوی جنت کا بھی ذکر ہے۔ اگر بیوی فرمانبردار ہو، اطاعت گزار ہو اپنے خاوند کی، تو اس کا گھر جنت بن سکتا ہے، اس کے گھر کا ہر دروازہ اس کے لیے جنت کا دروازہ بن سکتا ہے، جس گھر میں جس دروازے سے بھی داخل ہوگی وہ اس کے لیے جنت کا دروازہ ہوگا۔ تو یہ ساری تعلیمات ہے۔ اور پھر آخر میں اس بات کو میں ذکر کروں گا، حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک موقع پر مردوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دلائی کہ سب سے اولین ذمہ داری ہے جو ہے وہ مردوں کی ہے۔ آج کل کی بھاگ دوڑ کی زندگی میں ہم سب جانتے ہیں کام بہت زیادہ ہو گئے ہیں یا مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جو مرد ہیں وہ اپنے گھروں کے تئیں جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا بھی خیال رکھیں، اپنی بیویوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ جب وہ یہ فرائض بھی ادا کریں گے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، تو ان کے گھر امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اسلامی تعلیمات جو مختصراً میں نے وقت کی رعایت سے پیش کی ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو یقیناً میاں بیوی کی زندگی پرسکون زندگی اور خوبصورت زندگی ہو سکتی ہے۔ اور جیسے کہ ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ابھی طلاق کے تعلق سے سوال آیا تھا، تو ان اصولوں کے مطابق جو زندگی گزرے گی اس میں طلاق کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا، یقیناً خوبصورت اور نہایت ہی پیاری زندگی ان کی زندگی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا، بڑا تفصیلی جواب تھا آپ کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے۔ کچھ ٹیلی فون کالر سے اس وقت ہم بات کریں گے۔ مکرم ہادی اکرام صاحب ہیں یو پی انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہادی اکرام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری طرف سے تمام پوری راہدہ ٹیم کو سلام کا تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح والدین اپنے بچوں کو صحیح رنگ میں تربیت کرتے ہیں بچپن میں، اور وہ نمازوں کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب یونیورسٹیوں کالجوں میں چلے جاتے ہیں،
تو اس کے بعد بچوں کے بگڑنے کی علامتیں شروع ہو جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے, اور ان جو نوجوان ہیں ہمارے, ان کے لیے آپ کا کیا, کس طرح وہ ان برے کاموں سے بچ جائیں گے اور قرآن اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے؟ اس کے مطابق اختصار کے ساتھ. جزاکم اللہ جناب. مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا. یہ جو انہوں نے فرمایا کہ بچپن میں بچوں کی تربیت تو ہوتی ہے لیکن بڑے ہو کے بگڑ جاتے ہیں, تو بالعموم تو ایسا ہوتا ہے کہ جن کی بچپن سے اچھی تربیت کی جائے آگے چل کے ان کے بگڑنے کے اتنے آثار نہیں ہوتے عام طور پر, الا ماشاء اللہ, کہ بچپن میں ماں باپ خوب محنت کریں, ان کا خیال رکھیں, جو باتیں دینی ہیں ان کو سکھاتے رہیں, اخلاقی باتیں ان کے دماغوں میں ڈالتے رہیں. تو باہر کا ماحول جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں ہے تو زہریلا ماحول, لیکن اس ماحول سے بچپن کی جو تربیت ہوتی ہے ایک حد تک وہ پھر اثر انداز ہوتی ہے. لیکن باہر کے ماحول سے بچنے کے لیے, جو اس کا زہریلا ماحول ہے, اس سے بچنے کے لیے بعض ایسی ترکیبیں ہیں جو حضور وقتاً فوقتاً خلیفہ وقت ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں, اور انہی کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. حضور نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم اپنے نوجوان بچوں کا بلکہ بچپن سے ہی خلیفہ وقت کے ساتھ ان کا رابطہ کروا دو. اور یہ رابطہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ خطوط کے لکھنے کے ذریعے سے بھی, دعاؤں کی طرف حضور کی بار بار دعاؤں کے لیے وہ لکھیں. اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ MTA کا نظام دیا ہے, اس MTA کے نظام کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو خاص طور پر جوڑنا چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ آج کل MTA سے ہٹانے والی بھی بہت سی ایسی دنیاوی چیزیں نکل آئی ہیں جو دنیاوی دلچسپیوں کی چیزیں ہیں کہ ہمارے نوجوان ان کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر اس میں زیادہ مددگار کیسے ماں باپ ہو سکتے ہیں؟ ایک قصور تو ماں باپ کا ہوتا ہے, وہ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بچپن میں تو بچوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی محبت بھی, تھوڑی بلکہ بہت زیادہ محبت بھی بعض دفعہ کرتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں. لیکن عام طور پر دیکھا ہے جب بچہ جوانی کی دہلیز پہ آ رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کا اس کے ساتھ جیسا تعلق ہونا چاہیے دوستی کا, وہ آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیوں ختم سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بچہ بھی تھوڑا سا اجنبی, اور والدین بھی اپنے مصروفیت کی وجہ سے یا اپنی کچھ بعض اور وجوہات ہوتی ہیں کہ عام گھروں میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بچہ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو باپ کے ساتھ اس کا ویسا تعلق نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے خاص طور پر احمدی گھرانوں میں, وہ یہ ہے کہ ہم جب خود MTA دیکھیں گے اپنے نوجوان بچے کو بلا لیں, اس کو بھی پاس بٹھائیں, اور پھر ان کے ساتھ اپنے گھریلو معاملات ڈسکس کریں, دینی معاملات بھی, دنیاوی معاملات بھی, حضور کے خطبے کے حوالے سے کہ دیکھو بیٹا حضور نے اس دفعہ کیا بات بیان فرمائی ہے, ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے, ہمیں آنا چاہیے. تو عام طور پر آپ دیکھیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے ماں باپ ایسے ہوں گے بچوں سے ان کا وہ گیپ سا بن جاتا ہے جوانی میں. ایک تو یہ. دوسرا یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ بچے پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں, بچے ہوں یا بچیاں, کسی کا بچہ یونیورسٹی چلا گیا, کسی کالج میں چلا گیا, کوئی اور پروفیشنل کورسز ہوتے ہیں وہاں بچوں کو داخل کر دیتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں. لیکن عام طور پر ماں باپ کیا کرتے ہیں, صرف ان کی فیس دینے کی طرف یا ہاسٹل کا خرچہ دینے کی طرف اتنا ہی ان کو دھیان ہوتا ہے. عام طور پر یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنا نیٹ چلا کے MTA کا خطبہ سنتے ہو کہ نہیں سنتے. مثال کے طور پر ایک بچہ کلکتے کا ہے, وہ بمبئی میں پڑھنے کے لیے چلا گیا, تو وہاں پوچھنا چاہیے کہ آپ جمعے کی نماز میں شامل ہوتے ہو, جماعتی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے. تو اور وہاں کی جو جماعت ہے ان سے بھی رابطہ ماں باپ کو بنانا چاہیے کہ ہمارا بچہ یہاں پڑھ رہا ہے اور آپ ان کا خیال رکھیں, یہ وہاں دیکھیں, ذرا ان کا دھیان دیں, اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. تو ہر موڑ پر جب تک پوری طرح اپنے ڈپینڈ نہیں, وہ اپنے اوپر نہیں کھڑا ہو جاتا پاؤں کے اوپر, ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ ہر موڑ پہ وہ اس کا ساتھ دیں. جیسے بچپن میں اس کا ساتھ دیا, جوانی میں آیا گھر میں اس کے ساتھ بنا کر رکھیں. اچھا, بعض گھروں میں بچوں کے ساتھ تعلق بنانے کا بڑا اچھا ذریعہ اور بھی ہے. مثال طور پر بڑے بڑے شہر ہیں, وہاں ہماری مسجدیں بہت دور دور ہیں اور اتنی دور لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے.
तो माँ बाप को चाहिए कि घरों में बाज माँ, जैसे अभी गुज़िश्ता खुतबे में हजूर ने बयान फरमाया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तरीका था कि घर में ही बाज माँ नमाज पढ़ लिया करते थे, कोई ना हो तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन को साथ मिला लिया करते थे। तो अगर हमारे माँ बाप बड़े शहरों में ख़ास तौर पर वो ऐसा करें कि मगरिब की नमाज या इशा की नमाज और फजर की नमाज ख़ास तौर पर अपने बच्चों को घरों में जगाएं और नमाज बाजमात पढ़ेंगे, और उस टाइम थोड़ा सा दरस का इंतज़ाम हो जाए, कुरान मजीद का एक रुकू पढ़ के सुना दिया जाए, कोई बच्चा ही पढ़ के सुना दे, बाप पढ़ के सुना दे, तो इससे एक तो रूहानी इबादत और रूहानी ग़ज़ा तो पूरे ख़ानदान को मिलेगी, सारी फैमिली को इकट्ठा बैठने का मौका भी मिल जाएगा। इसी तरह कम अज़ कम एक टाइम नौजवान बच्चों के साथ खाने के टाइम भी इकट्ठा बैठना चाहिए, इबादत के टाइम इकट्ठा बैठना चाहिए। तो जब हम अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ बना के रखेंगे और उनको अपना बनाएंगे, तो आमतौर पर जो बच्चे बाहर निकलते हैं वो इसलिए निकलते हैं कि घरों में अजनबियत का माहौल बना दिया जाता है, वो बाहर निकलते हैं, वहाँ उनको सुकून मिलना शुरू हो जाता है, तो बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर की जो जहरीली हवा है उससे बच जाएंगे। और बस फिर दोबारा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि खलीफा वक़्त के साथ ताल्लुक़ और MTA के साथ उनका राब्ता, MTA में भी हजूर के जो खुतबे हैं बाकायदगी से हर घर के अंदर अगर हम सुनने की आदत डाल लें, अपने बच्चों को साथ बिठा के, और अगर हमारे बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं उनको नसीहत करें वहाँ पे, तो अल्लाह के फज़ल से जब बच्चे हमारे जवान होंगे तो वो भी उनकी तरबियत होगी। और सबसे बड़ी चीज़ दुआ ही, अभी मौलवी साहब ने वो आयत पढ़ी रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, तो वो आयत, वो दुआ ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, बीवियों के लिए करते रहना चाहिए, दुआ में बड़ी बरकत है। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। मुकर्रम मुबारक अहमद सैफ साहब हैं कनाडा से, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुबारक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मुबारक अहमद सैफ है, जो मैं कैलगरी कनाडा से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज इंतहाई अहम मौजू ज़ेर बहस ला रहे हैं, और दोनों उलमाए कराम ने बड़ी मबसूत और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई है। तो मेरी अर्ज़ ये है कि इस वक्त आलमी अमन को उन मुल्कों से ख़तरा ज़्यादा है जहाँ पे माशरती अमन नहीं है, माशरती फसाद है, और माशरती फसाद के लिए आइली ज़िंदगी को पुरसुकून होना और खुशगवार होना और बुरा होना ज़रूरी है। तो मेरा सवाल ये है कि जमात अहमदिया आइली अमन, माशरती अमन और फिर आलमी अमन के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है? जी जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। मौलाना मुजीब लोन साहब से दरख्वास्त करूँगा। जी जज़ाकल्लाह। वैसे मैं शुरू में तो यही बताऊँगा कि गुज़श्ता जो हमारे एपिसोड हुए, माशरती अमन के ऊपर भी हुआ, सियासी अमन के ऊपर भी हुआ, आलमी अमन के ऊपर भी हुआ, और आज अल्लाह के फजल से आइली अमन के ऊपर हमारा ये एपिसोड हो रहा है। ये भी एक पहल है इसी सिलसिले में कि दुनिया में आइली अमन भी कायम हो, माशरती अमन भी कायम हो और आलमी अमन भी कायम हो। और ये जो हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला के फजल करम से जमात अहमदिया की तालीमात के नतीजे में हम दुनिया के सामने ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं कि दुनिया में आइली अमन कैसे आ सकता है, माशरती अमन कैसे पैदा हो सकता है, और इसके नतीजे में फिर आलमी अमन कैसे पैदा हो सकता है। मोहतरम मौलाना साहब ने जिक्र किया था कि बात तो यूनिट से शुरू होती है, और वो घर का यूनिट है, घर के फ़र्द से बात अमन की शुरू होती है, तो उसके बाद फिर माशरे में फिर वो आलमी हैसियत इख्तियार कर जाता है। तो इन तालीमात पर अगर अमल किया जाए तो दुनिया में हर सतह पर अमन अल्लाह ताला के फजल से कायम हो सकता है। और जमात अहमदिया में किरदार यह है इस ताल्लुक़ से कि जमात अहमदिया के ख़ानदान, जमात अहमदिया का माशरा अल्लाह ताला के फजल से इन तालीमात पर अमल कर रहा है। और जहाँ तक दूसरों को अमल कराने का सवाल है, वो हमारे हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कुरान में फरमाया कि लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, कि तू उनके ऊपर दारोगा नहीं है। हम डंडा लेकर किसी को ज़बरदस्ती इस्लामी तालीमात की तरफ से नहीं ला सकते, ये इस्लामी तालीमात के बरखिलाफ़ है। हम इस्लामी तालीमात को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, उसको उसकी हक़ानियत और उनकी हिकमतों को दुनिया के सामने बयान कर सकते हैं, और जो हम अल्लाह ताला के फजल से कर रहे हैं। और जमात अहमदिया के इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ दुनिया के सामने कर रहे हैं, आलमी अमन के हवाले से भी, माशरती अमन के हवाले से भी, और आइली अमन के हवाले से भी। ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया उसकी तरफ आए। दुनिया हमें एक महदूद और कलील जमात समझकर हमारी बातों की तरफ बाद दफ़ा तवज्जो नहीं देती है।
لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہمیں قلیل سمجھ کے ہماری باتوں کی طرف توجہ دینے سے باز نہ رہیں، بلکہ ہماری باتوں کو، جو اسلامی باتیں ہیں، ان کی طرف آ جائیں۔ ایک موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک پریس کانفرنس میں، بلکہ گزشتہ سال ہی جو لندن میں پیس سمپوزیم 2014 کا منعقد ہوا، حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس میں خطاب فرمایا۔ اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں بھی اسی قسم کا سوال ہوا کہ عالمی امن کے حوالے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہم تو اپنے محدود پیمانے پر، اپنے محدود وسائل کے مطابق جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ اس کوشش کو قائم رکھیں گے اور جاری رکھیں گے اور کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے اور امید کرتے ہیں اس بات کی کہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جب دنیا اس طرف آئے گی، جب دنیا ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق پائے گی، اور ان تعلیمات پر سمجھ کر دنیا میں ہر امن، عائلی سطح سے لے کر معاشرتی سطح سے لے کر عالمی سطح تک وہ امن حاصل ہوگا، اور دنیا انشاءاللہ ایک جنت نظیر دنیا بن جائے گی۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ مکرم شیخ عمران صاحب ہیں کرناٹک انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عمران صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مل صاحب خیریت سے؟ جی اللہ کا فضل و احسان، اپنا سوال پیش کریں۔ مل صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جو آج کل جو ہے معاشرے میں اور ایک چیز جو مسلمان میں رائج ہو گئی ہے کہ عورت جو ہے مردوں سے مسافہ یعنی ہاتھ ملاتے ہیں عید خوشیوں کے موقع پہ، اور گلے بھی ملتے ہیں، اس کے متعلق تھوڑا تفصیلی وجوہات چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ، شکریہ جناب۔ مولانا منیر صاحب سے درخواست کروں گا۔ اسلام نے دراصل ہر ایسی چیز سے روکا جس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے یا بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، یعنی جب عورت سامنے سے آ رہی ہو تو مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنی نظر جو ہے وہ نیچی رکھے۔ اسی طرح عورت کا بھی فرض ہے کہ مرد سامنے ہو تو اپنی نظر کو نیچا رکھے۔ اور عورت کے لیے ایک تھوڑی اضافی تعلیم یہ بھی دی کہ اپنے جسم کو قاعدے کے ساتھ ڈھانپ کے رکھے، جس کو ہم پردہ کہتے ہیں۔ کہیں وہ رواج پردے کا برقعے کے ذریعہ ہوتا ہے، کہیں کسی اور طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو بھی اسلام چونکہ عالمگیر مذہب ہے تو بنیادی تعلیم یہی ہے کہ نظروں کا پردہ ہونا چاہیے، اور عورت کو یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو اس طرح ڈھانپ کے رکھے کہ اس کی خوبصورتیوں کا اظہار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب جہاں تک مصافحہ ہے تو یہ تو اسلام کی منشا کے خلاف ہے کہ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد عورت سامنے سے گزر رہے ہیں تو نظریں نیچی کر لو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس بات سے ممانعت ہے کہ جو حضور جب بیعت لیتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے سامنے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے مصافحہ، بلکہ صرف پڑھ کر سناتے تھے وہ بیعت کے۔ تو مصافحہ منع ہے، اور منع کیوں ہے؟ اس لیے منع ہے کہ اس سے طرح طرح کی بے حیائیاں پھیلتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے اس معاشرے میں ہندوستان میں بھی، دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، آج بھی ہندوؤں میں بھی دوسرے مذہب والوں میں بھی عورتیں مردوں سے مصافحہ نہیں کرتی، نہ مرد عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور وہ دیہاتی لوگ اس لحاظ سے بے حیائی سے امن میں۔ ہمیں یہ رواج عام طور پر یورپ کی طرف سے تحفے میں ملا، اور بڑا دھڑا دھڑ جو پڑھے لکھے یہاں کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ جاہل ہیں۔ تو بات شروع ہوتی مصافحے سے، دوسری ہو جاتی ملاقات، اور تیسری اور آگے بات بڑھ جاتی ہے۔ تو آج کل یہ جو بے حیائیاں سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتی ہیں، اس کا پہلا تو یہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام میں ایسے مصافحہ کرنا عورت کے ساتھ جو ہے وہ منع قرار دیا گیا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزاک۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ سے ہی میرا یہ بھی سوال ہے کہ اسلام نے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے اسلام، تو حقوق والدین کے تعلق سے اسلام نے جو تعلیمات پیش کی ہیں اس کی میں تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ حقوق والدین کے حوالے سے جو قرآن مجید کی تعلیم ہے وہ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ یہ میں آپ کو قرآن مجید کی ہی پڑھ کر سناتا ہوں بعض تعلیمات قرآن مجید کے حوالے سے۔
اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں ہی تیرے پاس ہوں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں، برا والا نہیں کہنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان کو اچھی بات کہنا، نیک بات کہنا، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنی رحمت کے جو بازو ہیں ان پر جھکائے رکھنا، اپنے شفقت کے بازوؤں کو، رحمت کے بازوؤں پر، اور ان کے لیے بالآخر دعا کرنا، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر اس طرح رحم کر جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی۔ تربیت کے ساتھ اس دعا کو جوڑ دیا ہے، اس لیے ماں باپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر بچوں کی خدمت اور بچوں سے دعائیں لینا ہے آگے چل کے، تو بچوں کی صحیح تربیت کریں، تب یہ دعا ہوگی کہ اور کہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی۔ اور قرآن مجید ایسا بے نظیر مذہب ہے، ایسی سنہری اس کی تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کس فائدے کے لیے تم کو کہہ رہا ہوں، کس لیے یہ حکم دے رہا ہوں۔ چنانچہ آگے چل کے اللہ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھائے پھری حمل میں، اور بڑی مشکل سے، بڑی تکلیف سے اس کو جنا، ساری تکالیف کا ذکر فرمایا، اور پھر کیا فرمایا، اس نے 30 مہینے تک جو ہے حمل میں رکھا، اور دودھ بھی پھر بعد میں پلاتی رہی۔ کتنی تکالیف اس نے برداشت کی۔ پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اور یعنی کہ 40 سال کی عمر کو، وہ بلغ 40 سنۃ، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان اپنے ماں باپ کے لیے اپنے دعا کرتا ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور جو میرے والدین پر کی، اور اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال بجا لاؤں، ایسے نیک اعمال جن سے تو راضی ہو جائے، اور اے اللہ میری آگے جو اولاد ہے اس کی بھی اصلاح فرمانا، واصلح لی فی ذریتی، میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں، اور میں فرما برداروں میں سے بنتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک کیوں کرنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بڑی تکالیف تمہارے لیے برداشت کی، ماں نے بھی اور باپ نے بھی۔ تو اسی لیے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو اگر والدین تمہارے مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید نے اٹھایا ہے کہ کیا ان کی بھی نیک سلوک کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اے مسلمان اگر تو مسلمان ہو گیا ہے، اگر تیرے والدین مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ دنیا کے حد تک نیک سلوک کر، اچھا معاملہ کر، ان کا خیال رکھ، ان کی خدمت کر۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی جو یہ آیات ہیں، مختلف مواقع پر آپ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ کہتے ہیں کہ بار ایک شخص نے پوچھا حضور میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا حضور میرا اس کے بعد کون حسن سلوک کا مستحق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، فرمایا تمہاری ماں، کیونکہ ماں کی جو خدمات ہیں، ماں کا جو انسان کے اوپر احسان ہے وہ بہت بڑا ہے۔ پھر چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ انسان سب سے بڑا بدبخت اور بدقسمت ہے کہ جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں داخل ہو سکا۔ تو گویا کہ کیسے آپ نے انذار فرمایا کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر جو ہے وہ فراخی کی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔
تو یہ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو والدین کی خدمت ہے وہ لوگ اس کو نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو خلافت کا نظام ہے، جو دن رات نصیحتیں کرنے کا نظام ہے، جو ذیلی تنظیموں کا نظام ہے، وہ سارا جو دن رات ہمیں نصیحتیں کرتا ہے اس کے نتیجے میں تو ٹھیک ہے ہم لوگ ایک حد تک بچے ہوئے ہیں. لیکن آج آپ دیکھ لیں یہ جو اولڈ ایج ہومز شروع ہوئے تھے یورپ کے ملکوں میں کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے بچے، ان کو پہچانتے بھی نہیں کہ اب یہ ہمارے ماں باپ ہیں، تو گورنمنٹ ان کی شیلٹر کا انتظام کر رہی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہمارے ملکوں میں بھی یہ شیلٹر بن گئے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں بنے ہوئے ہیں. اگر کسی کو ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے ان کے بچوں نے تو یہاں ان کو لے آؤ، یہاں داخل کر لو. یہ کیوں بنا ایسے؟ کیوں ماں باپ نے بچوں کو چھوڑ دیا؟ یہ وہی پرانی حدیث کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے. دراصل یہ ماں باپ بھی ایسے بچپن میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی اور ان کا جو نگرانی تھی وہ ویسے نہیں کر پائے. نتیجہ یہ ہوا کہ بچے بڑے ہو کر ان کو بھول گئے. تو دو طرفہ یہ ہوتا ہے، حقوق اور فرائض یہی امن کی ذمہ داری اور امن کی ضمانت دیتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس تعلق میں کہ میں نے ایک حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نوٹ کیا، کشتی نوح کا حوالہ. حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، بہت بڑا انذار ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ان کی بات کو نہیں مانتا اور ان کی تعہد خدمت سے لاپرواہ ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں. اس لیے ہماری جماعت کے جو احباب ہیں، جو لوگ ہیں یا نوجوان ہیں، ان کے بارے میں یہ حضرت مسیح اسلام کی تعلیم ہے. اور اکثر ہم پڑھتے ہیں، یہ آج نئی بات نہیں سنائی جا رہی، ہمارے اجلاسات میں، ہمارے میٹنگز میں یہ سب باتیں مسیح اسلام کی دہرائی جاتی ہیں. اور عموماً خلیفہ وقت کے جو خطبات ہوتے ہیں ہر سال ایک دو خطبوں میں یہ اس بات کا ذکر بھی آ جاتا ہے. اور آپ کی جو حضور کی جو مجلس عرفان ہوتی ہے، وقفے نو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان میں بھی یہ نصیحتیں کی جاتی ہیں. اس لیے ہم احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے احسان کے نتیجے میں ان خوبیوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالعموم حامل ہے. اور اکا دکا اگر کہیں سستی ہوتی ہے تو یہ باتیں بار بار سنانے کے نتیجے میں اثر انداز ہوتی ہیں. جی جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا. پروگرام کے چند ایک منٹ رہ گئے ہیں، اس موقع پر ایک ٹیلی فون کالر کو بھی میں موقع دینا چاہوں گا. مکرم مقبول احمد صاحب ہیں، انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مقبول صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا ایک عورت ملکی سیاست میں آ سکتی ہے؟ کیا وہ الیکشن لڑ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں براہ کرم روشنی ڈالیے. جزاک اللہ شکریہ. مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا. تو مختصر ہے اور مختصری اس کا جواب یہ عرض کروں گا کہ اسلام نے عورت کو کسی مخصوص پیشے کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا ہے. عورت اگر سیاست میں آنا چاہیے آ سکتی ہے، لیکن صرف ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ پردے کی رعایت وہ رکھ سکتی ہو. بعض ممالک کے قوانین ایسے ہوتے ہیں جہاں پردہ وہ منع کرتے ہیں، پردہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں پردے کی رعایت رکھی جا سکتی ہو، پردے کے تمام اصول و ضوابط پر وہ کاربند ہو سکتی ہو، وہاں پر سیاست میں آنے سے کوئی منع ہی نہیں. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. تو ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے. امن عالم کے تعلق سے جو اسلامی تعلیمات ہیں، مختلف تعلیمات ہیں، ہم نے مختلف ایپیسوڈز میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اور امن عالم کے تعلق سے جو ہماری سیریز ہے اس کا آج یہ آخری ایپیسوڈ ہے. ہم مزید 2 ایپیسوڈز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن وہ دوسرے موضوع پر ہوگا. آخر پر میں خلاصتاً یہی بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں امن کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے نتیجے میں ہی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے سے ہی انسان امن کے دائرے کے اندر آ سکتا ہے، انسان کو اطمینان مل سکتا ہے. تو اس حوالے سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس میں حضور فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کے عام معنی تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت اور فلسفی یہ ہے کہ جب انسان سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے
اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے یقین کرتا ہے، اس سے اس کے دل پر ایک خوف عظمت الہی کا پیدا ہوتا ہے۔ وہ خوف اس کو مکروہات اور منہیات سے بچاتا ہے اور انسان تقوی اور طہارت میں ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں اور وہ اس کو بشارتیں دیتے ہیں اور الہام کا دروازہ اس پر کھولا جاتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ لیتا ہے اور اس کی وراء الورا طاقتوں کو مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اس کے دل پر کوئی ہم و غم نہیں آ سکتا اور طبیعت ہمیشہ ایک نشاط اور خوشی میں رہتی ہے۔ تو ناظرین، امن عالم کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ایپیسوڈز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا آج اس کی یہ آخری کڑی تھی، آخری ایپیسوڈ تھا۔ ہم آگے بھی 2 ایپیسوڈز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی عظیم الشان پیش گوئی مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اس کے متعلق کچھ پس منظر اور اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں اپنے آئندہ 2 ایپیسوڈز میں پیش کریں گے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ جو ہے مرخہ 21 فروری 2015 ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالامان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا